السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خیمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خیمے کے لیے ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا تو اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایت میں ہے کہ اینٹوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز آئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں ہے۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاقاً سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور گدے ہاتھ میں لے کر اسے صرف ضرب لگائی کہ وہ چٹان چورا چور ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہ ہوئی، صرف نشان رہ گیا۔ بخاری میں ہے۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا کیوں نہیں؟ یہ تو بولتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھلوایا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو آئے۔ تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتا تھا۔ ترمذی میں ہے۔ حضرت سعید بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعید بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جیسے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعید کو شفا دے، سعید کو شفا دے، سعید کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعید کو شفا ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ المسلم میں ہے۔ اندھیری میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہوئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ
دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آسوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا تو پھر دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری میں ہے۔ حضرت انس کے حق میں دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی مال اولاد کی دعا فرمائی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس یہ کثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی ہوا آتی تھی۔ مسلم میں ہے۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کے دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتا دیا۔ وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو داؤد میں ہے۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرمائی، جھاڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔ سنن ابن ماجہ میں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔